العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فإن عدم الماء إلا نبيذ التمر قال ابو حنیفة رحمہ اللہ بالوضوء به فقط وابو یوسف رحمہ اللہ بالتیمم فحسب ومحمد بهما والخلاف في نبيذ هو حلو رقيق يسيل كالماء أما إذا اشتد وصار مسكرا لا يتوضأ به إجماعا. عزیزان گرامی قدر، اس باب کا آخری مسئلہ جو بین ائمۃ الاحناف اختلاف ہی ہے، نبیذ تمر سے وضو کے سلسلے میں ہے. کھجور کی نبیذ، نبیذ کیا چیز ہے؟ سب سے پہلے ہم اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے. نبیذ اس پانی کا نام ہے جس میں چند کھجوریں ڈال دی جاتی ہے اور ان کی شیرینی پانی میں مل جاتی ہے. جیسا کہ آگے نبیذ کے سلسلے میں، جس نبیذ کے سلسلے میں اختلاف شارح اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، وہ نبی فی نبیذ و حلو رقیق یسیل کالماء. بہرحال نبیذ اس پانی کا نام ہے جس میں چند کھجوریں ڈال دی جائے اور اس کی شیرینی پانی میں مل جاتی ہے، مٹھاس اس میں پیدا ہو جاتی ہے. جو پتلی ہو، پانی کی طرح بہنے والی ہو، اسی نبیذ کے سلسلے میں اختلاف ہے. یہاں نبیذ کو تمر کے ساتھ خاص کر کے اس لیے ذکر کیا ہے کہ دوسری جو نبیذیں ہیں، مثلا انگور کی، گندم اور گیہوں کی اور چاول کی نبیذ، جو وغیرہ کی نبیذ سے وضو کرنا درست نہیں ہے. صرف نبیذ تمر، کھجور کی نبیذ جس کی تعریف ہم نے ابھی بیان کی، اس سے وضو کرنا درست ہے. ویسے دیگر نبیذوں پر قیاس کرتے ہوئے گندم کی، چاول کی، انگور وغیرہ کی نبیذ تمر سے بھی وضو جائز نہیں ہونا چاہیے. لیکن چونکہ نبیذ تمر کے متعلق حدیث وارد ہوئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا ہے، تمرۃ طیبۃ وماء طہور، یعنی کھجور پاک ہے اور پانی پاک کرنے والا ہے. اس لیے نبیذ تمر سے وضو کو جائز قرار دیا گیا ہے خلاف قیاس. اور یہ اصول اور یہ ضابطہ آپ اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ جو چیز نص حدیث یا نص قرآن سے خلاف قیاس ثابت ہوتی ہے، اس کے حکم کو اس کے دائرہ کار اور اس کے مورد پر ہی محمول کیا جاتا ہے، محدود رکھا جاتا ہے. اس کے حکم کو دوسروں پر قیاس کر کے متعدی نہیں کیا جاتا ہے. یعنی کہ صرف حدیث پاک میں نبیذ تمر کے سلسلے میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس سے وضو کرنا ثابت ہے، لہٰذا دیگر انبیذہ اور دیگر نبیذوں کے سے وضو کرنا درست نہیں ہوگا اور جواز وضو کے حکم کو آگے متعدی نہیں کیا جا سکتا ہے. اب دیکھیے، نبیذ 3 قسموں کی ہے اور ہر ایک کا حکم بھی الگ الگ ہے. نمبر 1، پانی میں کھجور ڈال دے اور اتنی دیر چھوڑ دے کہ اس میں مٹھاس آ جائے اور پانی کی رقت اور سیلان باقی رہے.
اس کو نبیذ تمر کہتے ہیں، جیسے کہ ابھی بتلایا گیا۔ اس سے وضو کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، اس بارے میں اختلاف ہے۔ یعنی نبیذ تمر کی یہ جو پہلی قسم ہے یہ مختلف فی ہے۔ البتہ دوسری قسم یہ ہے کہ اتنا گاڑھا ہو گیا کہ رقت اور سیلان اس کا ختم ہو گیا، گاڑھا پن آ گیا، بہاؤ ختم ہو گیا، تو بالاتفاق اس سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، چاہے اس کا پینا جائز ہو۔ گاڑھا پن آ جائے، رقت و سیلان ختم ہو جائے تو وضو کرنا تو جائز نہیں ہے، البتہ پینا جائز ہو۔ اور تیسری قسم یہ ہے کہ گاڑھے پن کے ساتھ ساتھ اس میں نشہ آ گیا ہو۔ اب جس طرح اس سے وضو جائز نہیں ہے، اس تیسری قسم کی نبیذ سے کو پینا بھی جائز نہیں ہے، گویا کہ شراب کی طرح اس کا پینا بھی حرام ہو گیا، اس لیے کہ وہ مسکر ہو گئی، نشہ آور ہو گئی ہے، اس کا حکم شراب والا ہوگا، پینا بھی جائز نہیں ہوگا۔ اب جس حدیث پاک سے نبیذ تمر سے وضو کرنا ثابت ہے، وہی حدیث حضرت الامام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہے اور آپ کا مستدل ہے۔ لیلۃ الجن کی حدیث ہے وہ، جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ جیسا کہ روایت کے الفاظ ہیں، ان ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال سألنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی اداوتک فقلت نبیذ فقال ثمرۃ طیبۃ وماء طہور قال فتوضأ منہ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال فرمایا کہ آپ کے اداوا، آپ کے برتن میں کیا چیز ہے، آپ کے برتن میں کیا چیز ہے؟ میں نے کہا نبیذ ہے، تو آپ نے فرمایا کھجور پاک ہے، وماء طہور، اور پانی پاک کرنے والا ہے۔ راوی حدیث عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں فتوضأ منہ، آپ نے اس سے وضو فرمایا۔ اس سے پتہ چلا کہ نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ پانی موجود اگر ہو، یعنی مطلق پانی، صاف پانی موجود ہو، تو نبیذ تمر سے بھی وضو کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ اس وقت جائز ہے جب مطلق پانی موجود نہ ہو، اس لیے کہ حدیث پاک میں یہ بھی بات کہی گئی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النبیذ وضوء لمن لم یجد الماء۔ دارقطنی اور سنن بیہقی ان حضرات نے اس کی تخریج فرمائی ہے، آپ کو یہ حدیث وہاں مل سکتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نبیذ وضو ہے اس شخص کے لیے لم یجد الماء، لمن لم یجد الماء، جسے پانی نہ ملے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ نبیذ تمر سے اس وقت وضو کرے گا جب مطلق پانی نہ ہو۔ بہرحال اس سلسلے میں جو اختلاف ہے وہ یہ ہے، گویا 3 روایات امام ابو حنیفہ کی طرف منسوب ہیں اور جس کے راوی الگ الگ ہیں۔ ایک روایت امام ابو حنیفہ کی ہے کہ اس سے وضو کرنا درست ہے، غسل کے سلسلے میں کوئی روایت اور کوئی نص نہیں ملتی ہے، لیکن بعض حضرات نے وضو پر قیاس کر کے غسل کو بھی نبیذ تمر سے جائز قرار دیا ہے۔ امام حنیفہ کی یہ پہلی روایت ہے۔ امام صاحب کی دوسری روایت یہ ہے کہ نبیذ تمر کی صورت میں اس سے وضو جائز نہیں ہے، تیمم کرے گا، جس کو امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے۔ اور امام صاحب کی تیسری روایت یہ ہے جس کے راوی امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جس کو نقل کیا امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہ نبیذ تمر کا حکم وہ گدے کے مشکوک پانی کی طرح ہے کہ اس سے وضو کر لیوے اور بعد میں تیمم بھی کر لیوے۔ جس کی طہارت میں شک ہے، اس کے مطہر ہونے میں شک ہے، اس لیے وضو تو کر لیوے لیکن ازالہ شک کے لیے پھر تیمم بھی کر لے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا یہی قول ہے اور یہی احوط بھی ہے، احتیاط پر مبنی ہے، کیونکہ جب اختلاف اس کی طہوریت میں اور اس کے مطہر ہونے میں مجتہدین کا جب اختلاف ہے اور باب عبادات کے اندر احتیاط اولا ہے، تو چونکہ امام محمد کا یہ قول احتیاط پر مبنی ہے، اس لیے وضو تو کر لیوے لیکن ساتھ میں اس سے تیمم بھی کر لیوے۔
آپ متن پر غور کیجئے، فَإِنْ عَدِمَ الْمَاءُ، پس اگر پانی موجود نہ ہو، إِلَّا نَبِيذَ التَّمْرِ، سوائے نبیذ تمر کے، قال ابو حنیفہ بالوضوء بھی، فقط تو امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ صرف نبیذ تمر سے وضو کر لے ہوئے، یعنی تیمم کی حاجت نہیں۔ وہ ابو یوسف بالتیمم فحسب، اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صرف تیمم کرے گا، یعنی نبیذ تمر سے وضو کرنا جائز نہیں ہے، اور یہی قیاس کا بھی تقاضا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبیذ تمر مطلق پانی نہیں ہے بلکہ مائع مقید ہے، اور قرآن کریم میں جو بات کہی گئی ہے فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً اے ماءً مطلقاً، جب تمہیں پانی مطلق نہ ملے تو تیمم کر لے، لہٰذا یہاں تیمم کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ وَمُحَمَّدٌ بِهِمَا، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وضو بھی کرے اور تیمم بھی کر لے، جیسا کہ یہی قول محتاط بھی ہے، احتیاط پر مبنی ہے، اور ہم نے اس کو وضاحت کے ساتھ ذکر کر دیا ہے۔ آگے کہتے ہیں والخلاف فی نبیذ، کہ یہ جو بینہ ائمۃ الاحناف اختلاف ہے یہ اس نبیذ کے سلسلے میں ہے، ہوا حلو، جس میں مٹھاس آ جائے، جو رقیق پتلی ہو، یسیل کالماء، جو پانی کی طرح بہنے والی ہو۔ اما اذا اشتد وصار مسکرا، بہرحال جب وہ تیز ہو جائے، نشہ آور ہو جائے، وصار مسکرا، نشہ دینے والی بن جائے، لا يتوضأ به اجماعاً، اب بالاتفاق اس سے وضو جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ بالاجماع وہ نجیس ہے اور ناپاک ہے، اس صورت میں اس سے وضو درست نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے باب التیمم شروع ہو رہا ہے۔ باب التیمم هو لمحدث وجنب وحائز ونفساء لم يقدروا على الماء، أي على ماء يكفي لطهارته، حتى إذا كان للجنب ماء يكفي للوضوء لا للغسل يتيمم ولا يجب عليه التوضؤ عندنا خلافا للشافعي رحمه الله۔ أما إذا كان مع الجنابة حدث يوجب الوضوء يجب عليه الوضوء فالتیمم للجنابۃ بالاتفاق۔ یہ باب جو ہے تیمم کے احکام کے سلسلے میں، وضو اور غسل کے بیان کے بعد تیمم کا ذکر، مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں چونکہ یہی ترتیب قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ قرآن کریم میں پہلے وضو کا تذکرہ ہے، غسل کا تذکرہ ہے، اور اس کے بعد تیمم کا تذکرہ ہے، جیسا کہ آپ آیت پاک پڑھیں گے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا بوجوہکم وارجلکم الی الکعبین فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرفقین۔ آیت تیمم، آیت وضو جو قرآن کریم میں بیان فرمائی گئی ہے، آپ اسے دہرائے تو اس میں آپ کو یہی ترتیب ملے گی، جیسا کہ قرآن میں کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم للصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ اس کے آگے کہا گیا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهِّرُوا وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ۔ اس آیت میں یہ بات موجود ہے کہ پانی پر قدرت نہ ہو تو تیمم کرے۔ تو چونکہ پہلے وضو اور غسل کا تذکرہ ہے، وَإِن كُنتُم جُنُبًا فَاطَّهِرُوا، اس میں غسل کا تذکرہ آ گیا، وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ
او لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، اس کے بعد جو ہے تیمم کا ذکر آ گیا۔ تو چونکہ قرآن کریم میں یہی ترتیب موجود ہے، اس لیے مصنف بھی وضو اور غسلوں کے بعد تیمم کے احکام کا بیان فرما رہے ہیں۔ اور قیاس کا تقاضا بھی یہی ہے کہ پانی سے طہارت کا تذکرہ اسے مقدم ذکر کیا جائے، اور مٹی جو خلف ہے، نائب ہے طہارت کے سلسلے میں، پانی کا نائب ہے اور پانی کا خلیفہ ہے، اس سے طہارت کے احکام کو بعد میں ذکر کیا جائے، یہ قیاس کا بھی چونکہ تقاضا تھا۔ آگے مصنف فرماتے ہیں کہ یہ تیمم، ہم پہلے یہ معنی تیمم کے لغوی اور اصطلاحی معنی کو سمجھیں گے کہ تیمم کے معنی ارادہ کرنے کے آتے ہیں، یہ لغوی معنی ہے، اور شریعت میں حدث سے پاک ہونے کے لیے مٹی کا ارادہ کرنے کو تیمم کہا جاتا ہے۔ حدث سے پاک ہونے کے لیے مٹی کا ارادہ کرنے کو تیمم کہتے ہیں، جیسا کہ دلائل اس کے ہم بیان کر چکے ہیں۔ فرمایا ہوا لمحدث وجنوب وحائض، تیمم جائز ہے محدث کے لیے، جنوبی کے لیے جس پر غسل واجب ہو، حائضہ عورت کے لیے، ونفسا اور نفاس والی عورتوں کے لیے، لم یقدروا علی الماء جو پانی پر قادر نہ ہو، یعنی لم یقدروا علی الماء کا مطلب یعنی اتنے پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو جو طہارت کے لیے، طہارت واجبہ کے لیے کافی ہو، یعنی اسے جس طہارت کی ضرورت ہو، چاہے طہارت حدث اصغر سے طہارت کی ضرورت ہو یا حدث اکبر سے طہارت کی ضرورت ہو، اتنا پانی اسے ملنا چاہیے جو اس کے لیے ضروری ہے۔ اگر نہ ملے تو اس کے لیے تیمم جائز ہوگا۔ اب پانی پر قادر نہ ہونے کی بہت سی شکلیں اور بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں، مثلا کوئی مریض ہے اور پانی اس کے پاس موجود ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، تو تیمم کرے، کیونکہ استعمال کریں گا تو بیماری کے بڑھ جانے کا خوف اور خطرہ ہے۔ یہ پہلی صورت عدم قدرت کی پہلی صورت ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کنویں کے پاس ہے مگر کنویں سے پانی نکالنے کا کوئی آلہ موجود نہیں ہے، ڈول ہے تو رسہ نہیں ہے، یا رسہ ہے تو ڈول نہیں ہے، یا دونوں بھی نہیں ہے، کوئی شکل پانی نکالنے کی نہیں ہے، یہ بھی عدم قدرت کی ایک صورت ہے، تو اس صورت میں بھی تیمم کر لے گا۔ یا یہ کہ پانی 1 میل کے اندر کہیں موجود نہیں ہے، 1 میل کے اندر پانی کہیں بھی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی وہ تیمم کرے۔ یا قریب ہے پانی مگر دشمن کے خوف سے پانی تک پہنچ نہیں سکتا، جا نہیں سکتا ہے، یا تو دشمن کا خوف ہے جو اس کی طاق میں اور اس کے گھات میں لگا ہوا ہے، یا ہے کہ کسی درندے اور کسی موذی جانور کا، سانپ اور شیر اور اس طرح کے پھاڑ کھانے والے کسی اور درندے کا خوف اور خطرہ منڈلا رہا ہے، تو پانی موجود اور قریب ہونے کے باوجود بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایسی صورت میں بھی اسے گویا پانی کے استعمال پر قدرت نہیں ہے، تو وہ تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ شریعت نے ان حالات کے اندر تیمم کی اجازت اس لیے دی ہے کیونکہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ انسان کو اس کی قدرت اور اس کی طاقت سے زیادہ احکام کا مکلف نہیں بناتے ہیں۔ جب پانی کے استعمال پر قدرت اسے حاصل نہیں، گویا وہ اس کا مکلف ہی نہیں ہے، اس لیے آسانی کے لیے شریعت نے مٹی سے طہارت حاصل کرنے کو جائز قرار دیا ہے، اور تیمم یعنی مٹی سے پاکی حاصل کر کے نماز پڑھنا اور مٹی کو موجب طہارت قرار دینا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کی خصوصیت ہے۔ جیسا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ بہت ساری چیزیں اس امت کی خصوصیات میں سے ہے، اس میں ایک یہ بھی ہے کہ تیمم اس امت کے لیے جائز قرار دیا گیا۔ جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، حدیث پاک میں آپ نے فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ زمین کو میرے لیے طہارت کے قابل
اور مسجد یعنی نماز پڑھنے کی جگہ بھی بنا دیے گئے، جہاں چاہے پاک جگہ پر نماز پڑھ سکتے ہیں اور جہاں چاہے پاک مٹی سے جو ہے تیمم کر کے نماز اور طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اس سلسلے کے مزید مسائل جو آگے آ رہے ہیں ہم تفصیل سے آئندہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی صلاحیت اور توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.